تو
ان کے بارے میں ایسے کتاب لکھی گئی ہے کہ ان کے خدمات اور صلاحیتوں کی تفصیلات یہ قسم کی حکمت متضائی ہوگی اگر آپ شرکت فرمائیں، اور یہ ہے 19 اگست 2017 4 بجے پوری طرح سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ دفتر ہے کہ ایسا مال والا یہ سمجھنے میں آپ دفتر ہے، دفتر میں آپ کی بک آئے کہ دفتر میں، تو مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ شرکت فرمائیں گے۔ اس میں گیسٹ آف آنر ہیں پروفیسر احمد اللہ خان، سابق پرنسپل لا کالج، اور مصطفیٰ کمال صاحب ایڈیٹر شریفہ، اور افتخار حسین صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، دونوں نے آپ سے گزارش کی ہے، اور ڈاکٹر غروف خیر بھی یہاں پر مہمان، اور عثمان شہید صاحب، مجھے چندہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا موقع قیمت افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے ایک دوسرا اعلان چونکہ میں اجازت لے چکا ہوں میرے حساب سے مجھے جانا ہے اسلام کے فنکشن میں۔ آج 7:30 بھارتیہ ودیا بھون میں ایک جشن منایا جا رہا ہے سلور جوبلی کا، خاکے کراٹا سے، اور اس جشن میں مہمانان خصوصی ہیں نائب وزیر اعلیٰ جناب حمید علی صاحب، نیامی نرسمہ ریڈی، اور عبدالخلیل خان IPS، ایک خان کے نام سے مشہور، اور اس کی صدارت جو ہے سید عظمت اللہ صاحب IAS فرمائیں گے۔ ابھی یہ ایجنڈا کے اندر تو کچھ ایسا یہ لکھ کے آیا تھا، 4 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مجھے دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے 25 سالہ مینیجنگ ٹرسٹی کی حیثیت سے میری سروس کے دلس۔ تو میرے خیال میں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ حضرات تشریف لائیں اور اس موقع پر موجود ہیں۔ یہ پروگرام 7:30 بجے شروع ہو رہا ہے۔ 25 سال میں خاطر خدا نے کیا سروس انجام دیے ہیں اس کا فلم بتایا جائے گا۔ یہ نہ صرف شہر میں ہی دیے ہیں بلکہ مختلف مقامات میں دیے ہیں، اور جدے کے ایکٹیویٹیز بھی بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ مغرب بدلوے کی مسجد میں یہاں بھی پڑھیں تو وقت تو پہنچ جا سکتے ہیں، لیکن یہ سوچیے کہ 7:30 کے بعد اگر آپ تشریف لائیں تو ذرا پروگرام شروع کریں، یا تو دقت ہوگی یا پھر آپ مس کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہاں سے راست وہاں پر تشریف لے چلیں، اور مجھے مسرت ہوگی ایسے موقع پر جب کہ مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مجھے دیا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں جو تقریباً ہفتے میں 3 دن ہم ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں خاکے دربار ٹرسٹ میں ہر ماہ ہماری اس محفل کے لیے 5,000 روپے عطیہ دیتے ہیں، اور یہ عرصے دراز سے دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ ہمارا کام بنتا ہے کہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو جو ہمارے ان محافل کے لیے معاون ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کی بھی ہمت افزائی ہوگی اگر آپ میں ان چند الفاظ کے ساتھ آج کے مہمان ہمارے مہمان مختلف جناب ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ وہ آنے دیتے ساموں پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحكيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله القرآن العظيم كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بزرگوں و دوستوں، آواز شناسی کی 980 قسط میں اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شعراء، یہ ایک بہت طویل نظم ہے
کے بارے میں اپنے طالب علمانہ کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ابھی محترم مفتانی صاحب نے اعلان کیا اور یقیناً ہمارے لیے یہ قابل فخر اور قابل خوشی کی بات ہے کہ محترم مفتانی صاحب کو خاک طیبہ ٹرسٹ جس کے بہت ہی محترم رکن اور فعال شخصیت کے ناطے آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ ہماری دلی مبارکباد آپ سب کی طرف سے اپنی جانب سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بات ہے کہ افتخار حسین صاحب بھی خاک طیبہ ٹرسٹ سے اس قدر مربوط ہے کہ جیسے وہ بنیاد کا پتھر کسی عمارت کا ہوتا ہے، اس انداز سے محترم افتخار حسین صاحب کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً آپ تمام کو دعوت ہے اس محفل میں شریک ہونے کی، اور آپ حضرات حوصلہ افزائی کا اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ دل ہوئی شاد کا بنی اور ارشاد کا مرحلہ ہے کہ ایسے موقع پر جب ہمارے محترم شخصیتوں کو اعزاز نوازا جاتا ہے تو ہم ان کی خوشیوں سے زیادہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، محترم اسماعیل صاحب جو جج رہ چکے ہیں، ان کی زندگی سے متعلق ایک کتاب میرے عزیز میرے متفق دوست پروفیسر محمود فاروقی صاحب ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو وشاکھاپٹنم مہاراجا یونیورسٹی پوائنٹے نے تحریر کی ہے سر شام کے نام سے۔ وہ 19 تاریخ کو شام باغ کے مقام پر اس کی رسم اجرا ہو رہی ہے۔ محترم زاہد علی خان صاحب اور دیگر افراد اس میں شریک اور اختیار کریں گے۔ اس میں بھی آپ حضرات شریک ہوں تو پتہ لگے گا کہ ہمارے محترم شخصیتوں میں اسماعیل صاحب ایک قانون نام ہے، بہت ہی اچھے اور قابل خاندان کی حیثیت سے اور اعزاز کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان ہے، اور ان کی خدمات کا کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ان دو باتوں کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بعد کی نظم کے بعد کی نظم ابلیس کی مجلس شعراء، ایک لفظ ہے شعراء۔ اگر شین عین جلے عدیف ہم لفظ لکھیں شعراء تو شاعروں کی جمع ہے، اور شاعروں کے اگر شعراء کہا جاتا ہے وہ مشاعرے سے ہے، اور قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپس میں مشاوروں کی بات کے لیے مشورہ کیا کرو کسی بات میں۔ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذاتی رائے سے زیادہ مشورے میں اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس پر کوئی عمل کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ بال جہاں کئی طویل نسلیں لکھی، جیسے والدہ محترمہ کی یاد میں مسجد کربلا، ایمانیات، ذوق و شوق اور ایسی کئی نسلیں انہوں نے لکھی، صافی نامہ۔ اس میں انہوں نے ابلیس کی مجلس شعراء کے نام سے اب ہمارے سامنے لفظ ابلیس بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس بمعنی شیطان ہے۔ ابلیس دراصل مشتق ہے، ابلیس لباس ہے، اس کو تلبیس بھی تلبیس شخصی سے کہتے ہیں، پروکسی سے کہتے ہیں، یعنی کوئی اور شخص کی بجائے کوئی اور آتا ہے۔
مان لیجیے کہ میں کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہوں، میری بجائے میری شکل و صورت یا میرے ہی ڈھب کو اختیار کر کے کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے اور لوگوں کی یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہاں کبھی راجو صاحب آئے، حالانکہ وہ میں نہیں رہوں، سناتے ہمارے پاس امتحانی نظر سے لڑکے جو کمزور ہوتے ہیں، یہ زمانہ تھا کہ تربیت شخصیت کا معاملہ ہوتا تھا کہ قابل لڑکے کمزور لڑکوں کی سیٹ پر جا کر امتحان کا لکھتے، پرچہ لکھتے اور فوری طور پر وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ پرچہ تو لکھا جاتا تھا تو طالب علم کوئی اور ہے، لکھنے والا کوئی اور۔ یہ لفظ تلبیس ہے، تلبیس سے ابلیس ہے، ابلیس سے وہ مراد ہے جو فریب دیتا، دھوکہ دیتا۔ قرآن کی جو آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ قرآن سورہ بقرہ کی ابتدائی صورتوں میں ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر آگے پروردگار فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ بے شک اس نے تکبر کیا، کبر کیا، غرور کیا، انانیت میں آیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پروردگار کو اس ابلیس کا یہ عمل کسی قدر پسند نہیں آنے لگے، آدمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پسندیدہ عمل نہیں رہا پروردگار کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عظیم مردود کر دیا، اس کو نکال دیا، پھینک دیا۔ یہ دراصل ابلیس کا وہ کردار ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہے۔ اب مشیت پروردگار کچھ اور ہے، اس پر ہم نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ کچھ کہنے کا ہم کو ارادہ ہے، کچھ کہنے کا موقع ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قدرت کی دی ہوئی عقل سے قدرت کو سمجھنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، وہ عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس دی ہوئی عقل سے اس کو سمجھنے چلے ہیں جس نے آپ کو عنایت کیا۔ اور پروردگار کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ چاہتا تو آپ کو کسی انسان کی شکل کی بجائے کچھ اور شکل میں بنا دیتا، بہائی میری جانور بنا دیتا، مکھی مچھر بنا دیتا۔ اس کے قدرت کاملہ سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ جس کو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو باعث احسان مندی ہے اور شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ پروردگار نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بھی نہیں، اچھا خاصا انسان بنایا، فاضل العقل نہیں بنایا، دیوانہ نہیں بنایا، مجنون نہیں بنایا، اپاہج نہیں بنایا، بیمار نہیں بنایا، بلکہ ساری بہترین صورت شکل دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری کائنات میں بہترین صورت گئی ہے کسی کی پروردگار نے کی ہے تو وہ انسان کی۔ اب اتنے اچھے انسان کو بنایا تو اس کا کیا فریضہ ہوگا کہ وہ بھی قدرت کی اس عجائبات ہی، اس کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے ہر قدم پر اس کا شکر بتا لانا چاہیے۔ مگر قرآن پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ پروردگار نے جو قصص بیان کیے ہیں، جو قصے بیان کیے ہیں، کہا کہ ھذا قصص الحق، یہ سچے قصے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ اسی سے پتہ لگا کہ آدم جنت میں بھی تھے
بھی موجود تھا، جبکہ اس سے پہلے اس پورے قصے کی بات سورہ بقرہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہ ابتدائی آیت ہے، میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور روان ترجمہ اے پروردگار نے جب اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتے وہاں موجود تھے، تو فرشتوں نے کہا قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اے پروردگار عالم، یہ کس مخلوق کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جانے کے بعد فساد کرے، جو خون خرابہ کرے، جو جھگڑے کرے، جو آپس میں رسا کشی چلا رہے ہیں۔ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا ہماری عبادت آپ کے خدمتوں میں ایک کی جا رہی ہے؟ یہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہا مقدس لوگ، تو پروردگار نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پروردگار نے کس سے مخاطب ہوا؟ فرشتوں سے کہا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے تھے اور تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرنے والی، خون خرابہ کرنے والی ہے اور اس کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں یہ مخلوق کیا ہے، تم نہیں جانتے، کیا نہیں ہے؟ میں پروردگار ہوں، قادر مطلق۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے کام کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کچھ اسماء بتا دی، یہ چیز کا نام کیا، وہ چیز کا نام کیا، یہ چیز کا نام، یہ چیز، کچھ اسماء کے نام پروردگار نے آدم کو سکھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ یہ جو نام تھے وہ ان کو بھی معلوم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پوچھا۔ اب آگے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ جب فرشتوں کے سامنے حکم ہوا آدم کو کہ آدم اس چیز کا نام بتاؤ، آدم نے کہا اس چیز کا نام بتاؤ، آدم نے بتا دیا۔ ہمارا اقسام کے جو نام سکھا دیے گئے تھے آدم نے پر بتا دیا۔ اب بتا دینے کے بعد کیا ہوا؟ تو پروردگار کی حکمت اور اس کی خصوصیت دیکھتے پھر اس کے بعد حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب تمام فرشتوں کے سامنے سوال ہوا آدم سے متعلق اور اپنی عبادت کے بارے میں، فرشتوں نے کہہ دیا، بات وہاں ختم نہیں، آدم کو نام سکھائے گئے، آدم نے نام بتا دیے، تو فرشتوں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی، ایک طرح سے ان کو شرمندگی بھی، حیا آئی، ارے یہ آدم تو نام سے بھی بنا دے رہے اور ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تبیر پروردگار نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، آپ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ سجدہ کرو، کس کو کرو؟ آدم کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لآدم فسجدوا إلا إبلیس، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ملائکہ، اور تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرتے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، بے شک اس نے تکبر سے کام لیا اور سجدہ نہیں کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ہمارے پاس کافر کے نام کے ساتھ ہی ذہن میں ایک نیا نقشہ آ جاتا، نہیں ایسا سمجھتا نہیں، جو انکار قدرت کرتا ہے، انکار مشیت کرتا ہے، انکار خداوندی کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ کافر مانے انکار کرنے والا، مشرک یعنی جو شرک کرنے والا، مومن یہ جو ایمان لانے والا، مسلمان وہ جو سلامتی سے دوچار کرنے والا۔ ہمارے پاس ہر لفظ کا ایک معنی ہے، ایک معنی نہیں بلکہ ہر لفظ کے کم سے کم دو معنی تو یقینی ہوتے ہیں، ایک وہ جو لغت میں موجود ہے، ایک وہ جس سے مراد دیا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی بدماشی کرتا نظر آیا، کوئی لڑکا یا کوئی شخص، آپ فوری کرتے شیطان صفت آدمی ہے، شیطان ہے، ارے کہ وہ واقعی شیطان ہے، ایسا نہیں، بلکہ شیطان کے معنی یہ سرکش، فریب دینے والا، دھتکار دیا گیا ہوا آدمی، مردود خلائق، مردود پروردگار، وہ ہے شیطان۔ اور ابلیس وہ جو اپنا روح بدل کر آپ کے سامنے آیا کرتا ہے، کئی صورتیں ہیں اس کی، اگر میں اس کی صورتوں کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کبھی وہ دولت کی صورت سے آ جاتا ہے، کبھی وہ شہرت کی صورت سے آ جاتا ہے، کبھی علمی وقار کی صورت سے آ جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بہت ہی عابد و زاہد بنا کر آ جاتا ہے۔ یہ لباس کو بدلتے رہتا ہے ابلیس، اور شیطان مکر و فریب سے مبتلا کرتا ہے۔ اصل بات میں آپ کو یہ آیتیں اس لیے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اقبال نے سوچا یہ کہ ابلیس نے آ کر سجدہ نہیں کیا اور پروردگار کو دھتکار دیا، مردود کر دیا، تو پروردگار سے اس نے ایک وعدہ کیا۔ قرآن آپ پڑھیے تو آیتیں پڑھتے ضرورت پڑھنا پڑے گا، لیکن ترجمے کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پوری کہانی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ پروردگار سے اس نے کہا کہ جب مردود کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں تو موحد ہوں، میں تیری پرستش کرتا ہوں، آدم کو نہیں بن سکتا، وہ تو مٹی سے بنا ہوا۔ ایک آگے مقام پر کہا گیا خلقتنی من نار وخلقتہ فی الطین، ارے مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور خلقتہ فی الطین، اور اس کو تو آپ مٹی سے بنائے ہیں۔ مٹی سے آگ موقعیت رکھتی ہے، مٹی موقعیت نہیں رکھتی، مگر ایک بات یاد رکھیے، آگ کو بجھانا ہو تو مٹی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ آدم کی فضیلت ہے، آگ جب لگ جاتی ہے پانی سے نہیں بجھائی جاتی تو کم سے کم مٹی سے بجھائی جاتی ہے۔ یہ قدرت کاملہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو وہاں پروردگار سے وعدہ لیا کہ پروردگار تو مجھے مردود تو کر رہا ہے، لیکن مجھے ایک موقع دے، مجھے ایک موقع دے کہ اس تیرے آدم کو، اس تیرے خلیفہ کو میں بہکاؤں گا، میں اس کو پراگندہ کروں گا، اس کو پریشان کروں گا، اتنا پریشان کروں گا کہ وہ تیری عبادت بھول جائے، تیری پرستش بھول جائے، تجھ سے غفلت برتے، تجھ کو نہ مانے۔ آج ہمارے درمیان دہریے ہیں جو خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں، خدا خدا ہی نہیں، آدمی پیدا ہو گیا، ایسا پیدا ہو گیا، قدرت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بنانے والے کا، ایک بنانے والا، کسی چیز جو بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو بنانے والا ہوتا ہے، کائنات کا بنانے والا بھی ہے۔ اب یہ مت سوچیے کہ کائنات کیسے بنی، کیوں بنی، کدھر بنی، وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور آخر کار آپ کو ماننا پڑے گا، غیب پر تو ایمان رکھنا ہی پڑے گا کہ کوئی ایسی قوت
قوت ہے جو خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے کہ آپ خدا کے وجود کو یا خدا کی ہستی کو کس طرح سمجھائیں گے یا سمجھیں گے یا بتلائیں گے؟ حضرت علی نے ایک چھوٹا سا جواب دیا، اس کوئی آواز کہا کہ جب میرا ارادہ بس ہو جاتا ہے، اس مطلب کہ ٹوٹ جاتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ آگے کی اس منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن شاید میں درمیانی رکاوٹوں سے اس منزل پر نہیں پہنچ سکوں گا، تو میں اپنے ارادے میں ناکام ہوا، تو میں یہ سوچا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور میں نہیں پہنچ سک رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ ایک ایسی قوت موجود ہے جو مجھے اس منزل پر پہنچنے سے روک رہی ہے، اور وہی خدا، وہی پروردگار، وہی قادر مطلق۔ اقبال نے جب شیطان نے اچھا پروردگار نے اس کو وعدہ، اس سے پروردگار نے وعدہ لیا، اچھا کو بہکانا چاہتا ہے بہکا، لیکن میرے ایسے بندے ہوں گے جو کسی قیمت پر، کسی لمحہ، کسی آن، کسی موقع پر مجھے نہیں بھول پائیں گے۔ تو مجھ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں بہکاؤں۔ اب وہی طریقہ بلند آیا ہے قرآن میں، بہکاؤں گا۔ اور آپ دیکھیے شیطان کیسے کیسا مجھے مجھ سے بہکا، نماز میں تک پہنچ جاتا۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، وسوسے بھی آ رہے ہیں، مالی شیطان کا گزر ہو جاتا ہے، خیال رکعت بنتی دکان شروع، رکعت بنتی مکان شروع، اور کیا کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ نماز میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ ارے خضوع کیا چیز ہے؟ ایک سوئی، ایک مزاج کو ذہن میں رکھ کر کے میں پروردگار کے حضور کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم نیت باندھتے ہیں تو اس میں یہی تو کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے پروردگار، میں تمام چیزوں سے کٹ کٹا کر تیرے حضور آ کر کھڑا ہوں گا، اب تم مجھے مشرکوں میں شامل مت کرنا، مجھے مشرکوں میں شامل۔ پروردگار کو میں اکثر اپنی گفتگو کے دوران دو باتوں کو یاد دلاتا ہوں، اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ پروردگار کو غصہ یا جلال اس وقت آتا ہے جب کسی انسان سے یہ دو باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک وہ جب پروردگار کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی مشیت اور اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جاتا ہے، یعنی شرک کیا۔ مشرک سے پروردگار بہت خفا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اگر کوئی بے ادبی کرے، احانت کرے، گستاخی کرے، تو پروردگار کو جلال آتا ہے، کیونکہ وہ ان کے محبوب ہیں۔ پروردگار کو اپنی ذات کو شریک کرنے پر جلال آتا ہے، اور پروردگار کو اپنے محبوب کی شان میں بے ادبی، گستاخی، احانت اور بے ادبی کرنے والے کے ساتھ جلال کے ساتھ پروردگار اسے مخاطب کرتا ہے، اس لیے ہم بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہمیں یاد، کیونکہ ہمارا ایمان کا، ہماری ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول نہ ہو تو ایمان بھی نامکمل ہے۔ شعر ہے، ساتھ توحید کے اقرار رسالت کا بھی، ساتھ توحید کے اقرار رسالت کا بھی ہو، اور جس کو اقرار رسالت نہیں،
وہ منزل کچھ اور ہے۔ پروردگار کی اس تمام گفتگو کو ابلیس نے جس فکر کے ساتھ زمین پر جب اس کو پھینک دیا گیا تو بس قرآن میں آیا ہے مقام پر کہ خون کے دوران آپ کے جسم میں جو خون روان دوڑتا ہے اس میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، خون کی روانی میں شیطان داخل ہے۔ تب بتائیے جب ہم کو جوش آتا ہے، غصہ آتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، اس سے بھی ساتھ کہا اللہ تب سب کہا ہے حدیث میں کہ جب غصہ آئے تو سب کیا کرو، کیونکہ غصے میں آدمی اپنے حواس سے باقی نہیں رہتا، عقل اس کی موت ہو جاتی ہے اور غصے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، اور وہ کہہ دینا اپنی عقل و شعور سے ہٹ کر ہے، اور وہ تمام کیفیتوں میں شیطان کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ جب حواس میں ہوتا ہے انسان اور جب حواس اس کے مختلف خراب ہو جاتے ہیں تب بھی اس میں شیطان کی کارگزاری کارستانی شروع۔ اسی وجہ سے کہا غصہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرنا چاہیے غصہ آتا ہے تو غصے کو پی لینا چاہیے، کہتا پیے گے گلاس میں لے کے ضبط نفس اسی کو کہا گیا ہے۔ نفس کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب ایسے بہت سارے واقعات ہیں نفس کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں لوگ کیسے ہونے حملہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضبط کو نفس کو کس طرح ضبط میں رکھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں ضبط نفس کی بات۔ ایک بزرگ تھے، بہت ہی اللہ والے تھے، ہمیشہ پروردگار کی محبتوں میں اپنا مشغول رہتے۔ ایک دن جا رہے تھے کسی ہوٹل سے کھانے کے لیے سامنے سے، ان کے ذہن میں آیا کہ بریانی کھانا چاہیے۔ ظاہر انسان خواہش ہوتی اور ان کو ذہن میں آیا کہ یہ تو نفس کی خواہش ہے کہ بریانی کھانا چاہیے، اب ذرا نفس کو سبق دینا چاہیے۔ بہت ایسی خواہش کر رہا ہے جو اس کی قدرت سے یا ان کی قوت سے زیادہ تھی، وہ خرید نہیں کر سکتے تھے اور اتنا ان کے پاس اثاثہ نہیں تھا کہ اتنی لذت کی چیزیں کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نفس کی خواہش ہے کہ بریانی کھائی جائے۔ اچھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوشش کی انہوں نے ادھر ادھر کر کے بریانی خرید لا کر انہوں نے رکھ لیا۔ اب کہا کہ میاں نفس تو چاہتا ہے کہ بریانی کھائے؟ ہاں کھائے، ہاں ضرور میں تجھے کھلاؤں گا، مگر آج نہیں۔ انہوں نے اس کو تھام کر ایک دن گزر گیا، بریانی اچھی رہ گئی، کسی قدر خراب ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے، خراب ہو گئی۔ 3 دن خراب، 3 دن کے بعد اس کا ڈاکٹر جو انہوں نے اٹھایا تو حلوہ کے اس کے اندر کچھ بجاہٹ آئی، اتر گیا کھانا، اس میں معمولی کیڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کہا کہ ہاں اب آیا ہے میرا وقت۔ نفس سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا اے نفس بریانی کھانا چاہتا ہے، اب لے کھا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، نفس کو مارنا ہے تو کیسا مارا جا رہا ہے؟ کھلا رہے ہیں کیا بریانی، لیکن کیسا کھلا رہے کہ دوبارہ اس کی خواہش نہ ہو۔ ایسے کئی واقعات ہیں اللہ کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا راز خیر گفتگو بہت لمبی ہوتی ہے، ہمیشہ بات کرنے کی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو پروردگار کی خدمت میں جب آدم کی خدمت میں آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک اور بات بھی سنتے بھی بات کو آپ سے واضح کر دیتا ہوں، ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے، عبادت کا سجدہ جو ہم کرتے ہیں سجدہ عبادت ہے۔ اور ایک اور سجدہ بھی ہوتا ہے جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ تعظیم کی خاطر اگر آپ جھک جاتے ہیں کسی کے آگے تو وہ سجدہ پروردگار کے لیے
عزت کرنے کے لیے اب آپ بولیں گے صاحب اس کی اجازت کہاں سے آپ پڑھیں؟ سورہ یوسف پڑھیے. سورہ یوسف میں پروردگار نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے والد کو انہوں نے حضرت یعقوب کو بتایا تھا کہ اے میرے والد محترم میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب جو پیغمبر وقت ہیں انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہونے والے تھے آئندہ، انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ پروردگار کی طرف سے خواب ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے. خواب سچا ہونے کے بارے میں بات شاید شاہ ولی اللہ یا کوئی اور بزرگ نے لکھا یا شاہ عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے کہ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے کا، نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. 45 حصے الگ رکھیے اور اس کے بعد سے پیتے جائیے تو 46ویں حصے پر پہنچیں گے تو وہ سچا خواب ہوگا. واقعی اگر سچا خواب ہے تو نبوت کے 46ویں درجے میں آ جاتا ہے. تو یہاں پروردگار نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. چاند اور سورج اور ان کے 11 ستارے. تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کی والدہ کے علاوہ ان کے 11 جو بھائی تھے ان سب نے ان کو سجدہ کیا. کیا یہ سجدہ پروردگار کو سجدہ ہوگا؟ نہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے. اب بعد اس میں مسائل پیدا کرتے ہیں، فقہی مسئلے ہیں. آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی قاضی صاحب سے اس بارے میں تفصیل کیجیے کہ سجدہ کروں مت کروں. ایک بات یہ بھی آ گئی کہ پروردگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار اپنے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ہر عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وہاں سجدہ عبادت بھی نہیں ہے، وہ بھی سجدہ تعظیمی ہے. تعظیم کرنا، عظمت کا اظہار کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی تحسین کرنا، تحقیر کرنا، یہ تعظیم. تو معلوم کیوں ہوا کہ یہاں فرشتوں نے تو سجدہ کیا، آدم نے سجدہ نہیں کیا. اب آدم نے سجدہ نہیں کیا تو اکثر لوگوں کے ساتھ یہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا تھا، شیطان یا ابلیس کو فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ناری فرشتوں نے جو کہا کہ وہ ناری مخلوق ہے، فرشتہ کیسے ہوا؟ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ فرشتے، فرشتوں کو حکم کر رہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ ابلیس بھی اس فرشتوں کے گروپ میں یا اس حلقے میں یا اس جماعت میں شریک تھا. تو اس کا اطلاق بھی، اس سجدے کا اطلاق بھی ابلیس پر ہوتا ہے. یہ مشیت ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. ایک اور بزرگ نے کہا کہ اگر ابلیس اتنا سوچ لیتا کہ میں تو موحد ہوں، بولتا ہے کہ میں پروردگار کا عبادت گزار ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، بالکل درست ہے اپنی جگہ، لیکن اگر وہ یہ سوچتے تھا یہ تو میرے جس کو میں پرستش کرتا ہوں اس کا یہ حکم ہے اور میں اس حکم کی پابندی کر لیتا ہوں، تو بات ختم ہو جاتی ہے. بھائی حاکم کا حکم ماننا ہے، پھر انکار کیوں کیا؟ انکار کیوں کیا؟ تو مانو کہ انکار پر مردود ہوا، انکار پر مردود ہوا. اگر یہ سوچ لیتا، یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مشیت کچھ اور کہہ دی ہے، تو یہ بات نہیں ہمارے پاس پڑی. تو اقبال نے مجلس شورا کا جو لفظ میں استعمال کیا، آپس میں مشورہ کرنا. تو جب وہاں سے نکال آ گیا، زمین پر پہنچا، آدم بھی پہنچے، حوا بھی پہنچے. سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سلامتی پر بھیجے گئے. حوا علیہ السلام کو جدہ میں ڈال دیا گیا. برسوں صدیوں کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. اس جگہ ملاقات ہوئی جس مقام کا نام ہے عرفات.
اسی مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد نسل آدم کا اضافہ۔ وہاں شیطان نے آدم علیہ السلام کی نسل، آدم علیہ السلام کو تو جنت میں بہکایا ہی تھا کہ وہاں سے نکالے گئے جی، وہاں سے آدم کو بہکانے کی وجہ سے زمین پر آیا، زمین پر اولاد آدم کو بہکانا شروع کیا تو آج تک بہکا رہا، قیامت تک بہکا رہا ہے۔ سب سے پہلے بہکانے میں کون ہے؟ حابیل و قابیل ہے، دونوں کو بہکایا، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہن تھی جس میں ایک کی شادی ہوتی تھی طریقے کے اعتبار سے، اقلیمہ نام تھا اس صاحبزادی کا جو پیغمبر زادی ہے۔ حابیل نے کہا کہ وہ اس کا حق ہے، قابیل نے کہا کہ نہیں یہ میرا حق ہے۔ اب قابیل و حابیل میں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ قابیل اور حابیل میں مارا کون ذرا ڈھوڑ ہوتی ہے ہمیشہ، کوئی مارا بھائی کوئی مارا نہیں۔ اس کے لیے ایک بات پوائنٹ کی بات یاد رکھیے، حابیل کو قاتل بنا دیے، حابیل کو ہلاک کر دیے، تو معلوم ہوا کہ مارنے والا حابیل، مرنے والا حابیل، یہ الگ بات۔ تو وہاں مشورہ نہیں بلکہ بہکانا شروع ہوا۔ اب ایک بات بہت کلاسک پر بہت ہی دانا غیر معمولی فراست کے حامل، انہوں نے کئی ایسی طویل نظمیں لکھی۔ یہ نظم انہوں نے 1936 میں لکھی، 1936، اور یہ نظم کا جو پس منظر ہے وہ جنگ عظیم اول یعنی پہلی جنگ عظیم، اپنی جنگ عظیم 1914 جنگ عظیم ہوئی اور اس میں دو بڑے بلاک آپس میں ٹکرائے، اور اس کے نتیجے میں ایک مغربی اور مشرقی جو ہے سازشوں کے تحت ایک تیسرا بلاک ہمارے سامنے آیا، سیاسی پس منظر کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے سوویت یونین یا روسی ریاست۔ مشرق میں اور مغرب میں کوئی ایسی ریاست نہیں تھی جو اس طرح کی قوت کے ساتھ اٹھے۔ اقبال کی نظر، پہلی نظر جو پڑی ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم پر، تو اس کے جو مشکلات تھے، اس کی جو کیفیات تھی، ان کیفیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے بطور تبصرہ یہ نظم لکھی اور کہا یہ کہ پروردگار عالم نے جو نظام حیات دنیا میں پیدا فرمایا ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، عبادت گزار بندہ بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی بہکانے کی جو اجازت دے دیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے اس نظم میں، طویل نظم ہے، اس لیے میں اس کے حصے نہیں سنا رہا ہوں تاکہ نظم آپ پڑھیں تو اس میں اس کے 5 مشیر ہیں، مشورہ دینے کا 5۔ پہلا سب کو 5 کو بٹھا کر شیطان ان سے کہتا ہے کہ اے مشیروں، تم لوگوں نے غور کیا ہے یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، اس پر جو انسان اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے، اس معاملے میں کیا تم نے محسوس کیا، کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار کا وہ جو ہے بندہ ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بات غور کرو کہ پروردگار نے بہترین نظام حیات ان کو دیا، لیکن چل رہا ہے کس کا نظام؟ وہ میرا۔ انہوں نے فرشتوں کے وہ سے مشیر نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو انسان جب عبادت کرنے جاتا ہے تو میرا ایک کائندہ اس تک پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ہے کہ تو عبادت کرنے جا رہا ہے پروردگار کی، ابھی تھوڑا وقت ہے، تھوڑی دیر اور کچھ کام کرتے ہیں، دیکھنا شروع، کبھی طہارت کی منزل، کبھی مصروفیت کی منزل، بہرحال کسی نہ کسی عنوان سے
بہکاوے کے ساتھ اس نظام حیات کو بدلنے کی جو کوشش ہے وہ میری ہے. ہونا تو چاہیے تھی کہ پروردگار کی ہونی چاہیے تھی. آمنا صدقنا عبادت کرنا مگر انسان اس طرف رغبت پانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو پہلو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اصل نظام کس کا چل رہا ہے؟ وہ میرا چل رہا ہے. تو اس کا پہلا مجھے بہت ہی مسکرا کر کہتا ہے کہ اے میرے آقا، استانسے کے طور پر، پیراگراف کے طور پر ہر مرشد کی گفتگو کو انہوں نے لکھا ہے. ایک پہلے گفتگو میں اس نے کہا کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک بے چینی اور جنگ کا ماحول ہے. مشرق اور مغرب میں ایک بے چینی ہے. یہ بے چینی کیا ہے؟ یہ جو واقعات پیدا ہو رہے ہیں جس سے انسان اپنی عظمت کو بتانا چاہتا ہے اور دوسروں کو گھٹانا چاہتا ہے. منارکی کسے کہتے ہیں؟ شہنشاہیت یا بادشاہت. میں بادشاہ، یہ میرا میں اس وقت میری نہیں آیا، اس وقت میرے محکوم ہے. یہ محکومیت اور حاکمیت کہاں ہے؟ اللہ کی حاکمیت پکی، اور انسان اللہ حاکم مطلق ہے، اس کے بندے ہیں. لیکن انسان میں بادشاہت کیسے ہے؟ یہ حاکم کیسے بن گئے؟ یہ سب چیزیں جب آنے لگی تو اس نے کہا کہ دیکھیے، مرشد نے کہا کہ یہ سب آپ کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، خود کو بادشاہ بنا رہے ہیں اور حاکم بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو اپنا زیر لگی سمجھتے ہیں. کسی حد تک اپنی زبان اسپین اور ان کے علاقے اپنا انگلستان، امریکہ، تو وہاں اس نے ایک شوشانی چھوڑا کہ اس نے کہا کہ مشرق و مغرب کے ساتھ اس نے ایشیا میں ایک روسی طاقت کو جو 1917 میں انقلاب روس کے نام سے پیدا ہوئی، وہ غیر معمولی طاقت کس بات پر ہوا؟ اقتصادی طور پر، اکنامکس کی بنیاد پر. ہم دولت مند ہیں، دوسرے 10 منٹ. اس بنیاد پر ایک بلاک بنا. آپ نے دیکھا 70-60 سال کے اندر وہ ریاست اپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی اور اس کے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ سازش تھی اس کی، اس شیطان کی، اس ابلیس کی، جس نے خدا سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ میں تجھے اور تیرے بندوں کو بہتر. تہوار کی نظر اس تمام انقلابی کیفیات سے دو چار تھی تو انہوں نے مشورے میں ابلیس کو حاکم آپ نے بتایا اور اس کے 5 مشیروں کو سامنے رکھا. اس 5 والی گفتگو کو ایک تبصرے کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہیمفرے انگریز ہیمفرے پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلستان کے جو حاکمین تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں میں خون کس طرح ڈالی جائے. اس کے کوئی 4000 ساتھیوں کے ساتھ ہیمفرے ترکی اور اس کے دیگر علاقوں میں پہنچا. پہنچ کے اس نے کیا کیا؟ ایمان سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کی ایک غیر معمولی کوشش کی، اختلاف پیدا کیا. یعنی بے چینی کے ساتھ ساتھ اختلاف کو ہوا دیا. ایک مقام پر کہنے والے نے یہ تک کہا کہ اس زمانے میں جو سادات ہوا کرتے تھے، جو بنی ہاشم تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں تھے، حضرت امام حسین کی نسل میں تھے، حضرت علی ان کے گھر آغا تھے، ان کو سادات کہا جاتا تھا. تو اس ہیمفرے نے اپنی ذاتی ڈائری میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے جعلی سیدوں کو پیدا کر دیا. جعلی سید کیا تھا؟ مطلب یہ کہ یہ سید نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں سید کیوں؟ کہ ان کی عزت و تعظیم ان کی تقریب ہونے لگتی ہے. اب نتیجہ یہ کہ ان کے ذریعے سے اختلاف کو ہمارا. اب جب آپ کسی جعلی سید کی بات کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ وہ تو جعلی ہے، تو وہ تمام باتیں تو کہے گا، اس
میں کچھ حقیقت نہیں رہے گی، وہ آخر میں کہاں جائے گا؟ جھوٹ پر جائے گا۔ جو سچے سادات ہیں ان کی عزت تقریب نہیں ہو جائے گی۔ تو ہیمفرے نے اپنے ڈائری میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ہمارے کئی کاموں میں ہمارے تمیز یہ کام بھی رکھا گیا تھا کہ ہم جعلی سیرت کراتے ان میں لگتا۔ اور پھر یہ بات آج کی مسلمہ ابن کذاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خود نبوت کا دعویٰ کر گیا تھا، اس کے ٹکڑے لوگ بھی آتے، اس کے خلاف بھی لگاتے، وہ لوگ بھی نعرے تکبیر لگاتے تھے اور ادھر مسلمان بھی نعرے تکبیر لگاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جب مسلمانوں کا صدیق کمائن کر رہے تھے، سپاہ سالار تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یا ابوبکر صدیق، یہ مسلمہ ابن کذاب کے لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس میں سچا کون ہے اور غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی فراست کی بات کی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس میں ذرا فرق کرنے کے لیے آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ رسول اللہ کے طرف مومنین ہیں، اور منافق اعظم وہ جو مرتد ہو گیا تھا مسلمہ ابن کذاب، اس کے لوگ صرف اللہ اکبر کرتے۔ یہ بات دیکھیے آپ، دیکھیے آپ شیطان کے جو انداز ہے، ابلیس کی جو کیفیات ہے، کہاں سے حد یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی شیطان نے لگا دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے تھے، کسی قدر تصاوری کا انداز آ گیا اور آپ نماز کا جو وقت تھا وہ موت تھا، اس کے بعد آپ جائیں، پھر آپ نے قضا نماز پڑھی، لیکن آپ نے اس قدر آوازانی کی، اس قدر آپ نے بیدیا کیا، اس قدر آپ روئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا آخر میرے ساتھ ہوا کہ میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، اور روتے رہے بہت روتے رہے۔ پروردگار کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے رخا فرمایا کہ عمر تمہاری آہوزاری، تمہاری گریا پروردگار کی جناب میں پہنچی، اور پروردگار نے آج کی تمہاری جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو بھی شرط و قبولیت سے عطا فرمایا۔ تو آپ اسی حد تک مطمئن ہوئے، لیکن یہ بات شیطان کو پسند نہیں آئی، اور پروردگار نے یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، کہا کہ آج جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہے وہ بھی ادا کی منزلوں میں آئی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ حضرت عمر کی نماز قضا ہوئی تو جب اس وقت جتنے لوگوں نے نمازیں قضا کی ان کی نمازیں بھی ادا کی منزلوں میں پروردگار نے قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں حضرت عمر کو ہی نماز کے لیے اٹھا دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابلیس حضرت عمر تک پہنچتا تھا نماز کے وقت اور بتاتا کہ اے عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ذرا غور فرمائیے کہ ابلیس کے جو دھوکے ہیں، فریب کاریاں ہیں، کیا کیا۔ اقبال نے اسی منظر کو ایک مشیر، دو مشیر اور اس کے 5 مشیروں کے ساتھ مکالمے کے طور پر یہ بات سامنے آئی۔ اقبال نے ایک اور نظم میں لکھی مکالمے ابلیس و جبرائیل۔ جبرائیل بھی دیکھیے 4 فرشتے مشہور ہیں،
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ہے نا؟ شیطان کا نام بھی تھا اسی وزن کا، اس کو کہا جاتا ہے عزازیل۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور یہ عزازیل بھی کہا جاتا ہے، مگر فرشتہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ شیطان شیطان ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، مردود ہے، سرکش ہے، فریب کتا ہے، مردود، لیکن اس کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں میں ابلیس کے ساتھ ساتھ ایک بار میں ان کی مکالماتی گفتگو کو جبریل اور ابلیس کے مکالماتی گفتگو کو لکھی، اور اس میں ایک شعر میں بڑے بڑے کا لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں بھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ ابلیس کہہ رہا ہے یزداں پروردگار اللہ تعالیٰ، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس کو بولا جبریل کو بولا، اور یہ بولا چھوڑ اللہ، عرش سے نکل زمین پر آ، دیکھ کتنی رنگین دنیا ہے، تو یہ دیکھ کر حیرت ہو جائے گا، اور کیسی کیسی نعمتوں کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو نوازا ہے، تو بھی آ، میں تو اسی میں مقصود ہوں۔ لیکن جبریل تو بس اللہ، یہ مکالمہ ہے جبریل اور ابلیس۔ یہاں 5 مشکلوں کا مشورہ ابلیس قبول کرتا ہے، اس میں کہا کہ مغرب کے لوگ ظاہر صورت ایک شعر نے کہا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، شیطان کہہ رہا ہے اپنے مشکلوں سے، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب میں جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیزیت تاریخ تر،